Today is our third lecture, and we are going to discuss about the classification of research. اور اس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ریسرچ کو کس طرح سے کلاسیفائی کیا جاتا ہے. ریسرچ آپ سب کو جیسے کہ پتہ ہے اٹ کمز ان مینی شیپس اینڈ سائزز. Before a researcher begins to conduct a study, he or she must decide on specific type of research. Type of research is very important کہ کس طرح کی ریسرچ آپ کرنا چاہ رہے ہیں. جتنے بھی اچھے ریسرچرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں ہر ٹائپ کے, اور وہ اپنی ریسرچ کے حساب سے کہ کس کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کس طرح کے وہ آنسرز نکالنا چاہ رہے ہیں, ٹائپ آف ریسرچ کو جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں. اچھا جی, جو کلاسیفیکیشن ہے ریسرچ کی وہ بیسیکلی 4 ڈائمنشنس کی بیس کے اوپر کی جاتی ہے, یا 4 چیزوں کی بیسس کے اوپر ریسرچ کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دیم. آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ڈسکس دوز 4 ٹائپس اور the 4 dimensions in which the research is classified. اس کے بعد ہم باری باری ان 4 ڈائمنشنس کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. اچھا جی, پہلی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ کی جاتی ہے پرپس آف ڈوئنگ ریسرچ, کہ آپ کا ریسرچ کرنے کا مقصد کیا ہے, کیوں آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری جو چیز ہے جس کے اوپر کلاسیفائی کیا جاتا ہے, جو دوسری ڈائمنشن ہے, اس کو کہتے ہیں یوز آف ریسرچ اور دی یوزز آف ریسرچ, کہ آپ اس کی یوزفلنس کو دیکھتے ہوئے ریسرچ کنڈکٹ کریں, یوٹیلائزیشن کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ریسرچ کنڈکٹ کریں. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ اٹ ٹریٹس ٹائم, دیٹ از دا ٹائم ڈائمنشن ان ریسرچ, کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ ریسرچ کو کسی ٹائم کے اندر اپلائی کریں, یا کسی ایک پرٹیکولر ٹائم فریم کے اوپر اگر آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو اس کی بیس کے اوپر بھی آپ ریسرچ کو کلاسیفائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ڈیکیڈ کے اوپر دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں پولیٹیکل پروسیس ان پاکستان. فار ایگزامپل آپ نے ٹائم اسپین اٹھایا ہے 2001 سے 2010 کا, 2001 سے 2010 کا آپ نے جو ہے ٹائم فریم اٹھایا, تو یہ ٹائم کے اندر یہ کس طرح سے ریسرچ آپ نے کی ہے اور کیسے آپ جو ہے اس کو کنڈکٹ کریں. سو دیٹ ول بی ریلیٹڈ ٹو دیٹ. اچھا, پھر جو ہے وہ چوتھی جو چیز ہے وہ یہ کہ ریسرچ ڈیٹا کلیکشن ٹیکنیکس جو آپ یوز کر رہے ہیں. ڈیٹا کلیکشن از اے ہول نیو لیول آف سائنس, وہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ڈیٹا کلیکشن کی ٹیکنیکس کے مطابق آپ ریسرچ کو کس طرح سے جو ہے وہ کلاسیفائی کر سکتے ہیں. اچھا جی, یہ جو ہے یہ 4 ڈائمنشنز ہیں. باری باری آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو 4 لیکچرز آن دا بیسس آف دس کلاسیفیکیشن آف ریسرچ. آج کے لیکچر میں ہم جو ہے وہ انٹائرلی فوکس کریں گے آن دا پرپس آف ڈوئنگ ریسرچ. جو پہلی ڈائمنشن ہے کلاسیفائی کرنے کی یا ریسرچ کو جو ہے وہ کمپارٹمنٹلائز کرنے کی, اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے. اچھا جی, آپ اگر کسی سے بھی پوچھیں جو کہ کوئی ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ کر رہا ہو کہ آپ ریسرچ کیوں کنڈکٹ کر رہے ہیں, یا آپ جو ہے وہ وائی آر یو کنڈکٹنگ ریسرچ آن اے پرٹیکولر ٹاپک, تو آپ کے پاس ڈفرینٹ رسپانسز آئیں گے. کوئی کہے گا کہ میرے جو ہے باس نے کہا ہے کرنے کے لیے, کوئی کہے گا کہ میرے پاس جو ہے وہ کوئی کلاس اسائنمنٹ ملی ہے, کوئی یہ کہے گا کہ میں ویسے ہی کیوریس تھا یا میں انٹرسٹڈ تھا اس ٹاپک کے اندر, اس لیے میں ریسرچ کر رہا ہوں. سو ریزنز جو ہیں وہ دے کین بی چینجڈ, اینڈ دے کین بی ورائٹی آف ریزنز بیہائنڈ وائی somebody از ڈوئنگ ریسرچ آن اے پرٹیکولر ٹاپک. کسی ایک اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر آپ ریسرچ کیوں کر رہے ہیں, اس کے ریزنز ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. لیکن جو پرپس آف ریسرچ ہے may be organized into 3 groups based on the research, based on what the researcher is trying to accomplish. پہلی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی نئے ٹاپک کو جاننا چاہ رہے ہوں, ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہوں, اس کو ڈسکور کرنا چاہ رہے ہوں. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی سوشل فینومینن کو ڈسکرائب کرنا چاہ رہے ہوں, سوسائٹی کے اندر جو کوئی چینج آ رہا ہے, یا سوسائٹی کے اندر کوئی اگر ہیپننگ ہو رہی ہے, کوئی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے, تو اس کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہو. اور تیسری چیز جو ہے وہ سمپلی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہو کہ کوئی چیز کیوں اکر کر رہی ہے, وائی سم تھنگ از ہیپننگ ان سائڈ یور سوسائٹی. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں ہیں جن کی بیس کے اوپر آپ جن کی وجہ سے ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے, جو مقصد ہوتا ہے ریسرچ کرنے کا.
اے آپ کوئی نیا ٹاپک ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں, بی آپ کسی سوشل فینومینن کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں ایز اٹ از, اور سی جو ہے کہ آپ کسی چیز کا کہ جواب تلاش کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی چیز کیوں, ایکسپلینیشن دینا چاہ رہے ہیں کہ کوئی چیز کیوں آپ کی سوسائٹی کے اندر یا آپ کی کنٹری کے اندر یا جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں وہاں پہ کیوں کوئی چیز ہو رہی ہے. اچھا جی, یہ جو اسٹڈیز ہیں جن کے ملٹیپل پرپسز ہوتے ہیں, پرپس مطلب اب دیکھیں ہم پرپس آف ڈوئنگ ریسرچ پڑھیں ہیں تو 3 طرح کے مقاصد ہو سکتے ہیں ریسرچ کرنے کے, میں نے جو ڈسکس کیے ہیں. A researcher may need to know enough to design and execute. A researcher may need to understand the purpose why he or she is doing research. وہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہے, وہ ڈسکرائب کرنا چاہتا ہے, لیکن ہوتا یہ بعض دفعہ ایسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تینوں چیزیں کرنا چاہ رہا ہو کوئی ریسرچر, لیکن آپ نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ان میں سے ایک جو پرپس ہے, یہ ایک جو مقصد ہے وہ فوکس ہوتا ہے کسی بھی ریسرچ اسٹڈی کو یا کسی ریسرچ پروجیکٹ کو کرنے کا. ٹھیک ہے, بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسپلور بھی کر رہے ہیں, ڈسکرائب بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ پرٹیکولرلی جب آپ اینڈ ریزلٹ سے فائنڈنگس کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایک چیز ہمیشہ ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے. سو موونگ آن, یہ جو پرپس آف ڈوئنگ ریسرچ ہے اس کو ہم 3 ٹائپس کے اندر فردر کیٹیگرائز کرتے ہیں. ایک ہے آپ کے پاس ایکسپلوریٹری اور فارمولیٹیو ریسرچ, جو کہ جس کے اندر آپ ایک نیو ٹاپک کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا ہے آپ کے پاس ڈسکرپٹیو ریسرچ, جس کے اندر آپ صرف ڈسکرائب کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے یا سم تھنگ از ہیپننگ ان سائڈ یور سوسائٹی. اینڈ سی از اباؤٹ دا ایکسپلینیٹری ریسرچ, جس میں آپ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کوئی چیز کیوں ایگزسٹ کر رہی ہے سوسائٹی کے اندر, وائی سم تھنگ اور وائی سم فینومینا از ہیپننگ ان سائڈ یور سوسائٹی. اچھا جی, فرسٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دا ایکسپلوریٹری اور فارمولیٹیو ریسرچ. اچھا جی, ایکسپلوریٹری اور فارمولیٹیو ریسرچ جو ہے اس کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ایک نیا ٹاپک ایکسپلور کر رہے ہیں. ایکسپلور مطلب یہ کہ اس کو جان رہے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یو آر ٹرائنگ ٹو understand the topic, you're trying to learn new things about that particular topic. Exploratory research جو ہے it rarely yields definitive answers, اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ if the issue was new or researcher has written, ہوتا یہ کہ جب آپ دیکھیں کوئی بھی ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں آپ سب سے پہلے اس کے اوپر آلریڈی ایگزسٹنگ جو لٹریچر ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ آلریڈی ایگزسٹنگ لٹریچر کو پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ کوئی ایک جو پرٹیکولر ٹاپک ہے وہ ان ٹیپڈ ہے یا اس کے اوپر کام نہیں ہوا ہوا, یا کسی ایشو کے اوپر کسی نے کوئی بھی چیز لکھی نہیں ہوئی. تو دیر از ویری لیس ریٹن آن اے پرٹیکولر ٹاپک, اور اس کی وجہ سے آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں, آپ ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے اوپر فردر ڈسکور کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کسی ایک پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر کیوں کم کام ہوا ہوا ہے, یا اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک اتنی ڈیٹیل ریسرچ کیوں نہیں آئی. اس طرح کی جو ریسرچ ہوتی ہے اس کو آپ ایکسپلوریٹری ریسرچ کہتے ہیں. اس کے اندر ریسرچر کا جو گول ہوتا ہے is to formulate more precise questions that future research can answer. ٹھیک ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ precise questions کو فارمولیٹ کریں, to the point questions بنائیں جس کی وجہ سے جو ہے فیوچر ریسرچ کے اندر ایڈیشن ہو سکے, کوئی نئی چیز آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایکسپلور کر کے. جو ایکسپلوریٹری ریسرچ ہے مے بی دا فرسٹ اسٹیج ان دا سیکوینس آف اسٹڈیز. ہو یہ سکتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹاپک کے اوپر جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایکسپلوریٹری ریسرچ جب آپ کنڈکٹ کرتے ہیں تو ایک سیریز آف ریسرچ ورک جو آپ کنڈکٹ کریں اس کے اندر یہ پہلی اسٹیج بھی ہو سکتی ہے. ریسرچر میں نیڈ ٹو نو انف ٹو ڈیزائن اینڈ ایگزیکیوٹ اے سیکنڈ مور سسٹمیٹک اینڈ ایکسٹینسو اسٹڈی. فار ایگزامپل, اس ایگزامپل میں آپ کو ایسے دوں گی کہ لیٹ سپوز آپ ویمن رائٹس کی بات کریں ان پاکستان, ٹھیک ہے, اور ویمن رائٹس کے اوپر جب آپ بات کریں تو آپ نے لٹریچر جب اس کے اوپر پڑھنا شروع کیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ویمن رائٹس کے اوپر بہت کم ڈسکشن ہوا ہے. پاکستان کے جو آتھرز ہیں یا پاکستان کے اندر بکس جو پبلش ہوئی ہیں, پاکستان کا جو پرسپیکٹیو ہے اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو ساؤتھ پنجاب, یا یہ جو ایریاز ہیں ملتان, ڈی جی خان, راجن پور, یہ والی جو آپ کی بیلٹ ہے ساؤتھ پنجاب والی, اس کے اندر جو ہے بہت کم لوگوں نے کام کیا ہوا اور اس کے بارے میں ڈیٹا بالکل زیرو ہے. ٹھیک ہے,
اس طرح کی جو ریسرچ ہوتی ہے، آپ نے پہلے ویمن رائٹس کی بات کی، پھر پاکستان کے اندر آپ ویمن رائٹس کی سچویشن دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے اندر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر کیا سچویشن ہے ویمن رائٹس کی، یا ویمن رائٹس سے ریلیٹڈ کیا کام ہوا ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کو ویمن رائٹس کے اوپر تو ڈیٹا بہت سارا مل جائے، لیکن پاکستان کے اوپر ڈیٹا لمیٹڈ ہو، اور اس کے بعد جو ساؤتھ پنجاب ہے اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو، تو یو بیکم ریئلی انٹرسٹیڈ کہ اس کے بارے میں ابھی تک بات کیوں نہیں ہوئی. What is the reason behind no data availability over this topic? So you try to explore کہ women rights کی جو condition ہے یا situation ہے in South Punjab وہ کیا ہے، اور اس کے اوپر ابھی تک کام کیوں نہیں ہوا. تو اس طرح کی جو ریسرچ ہے جس کے اندر آپ فارمولیٹ کرتے ہیں نئی چیز، اس کے اندر آپ ایکسپلور کر رہے ہیں نیا ٹاپک، آپ اس سے ریلیٹڈ بہت پریسائز ٹو دا پوائنٹ کویشچنز بناتے ہیں جس کی بیس کے اوپر آپ ریسرچ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. اس طرح کی جو ریسرچ ہے اس کو آپ ایکسپلوریٹری ریسرچ کہتے ہیں. آئی ہوپ آئی میکنگ مائی سیلف ویری کلیئر. اچھا، پھر اس کے اندر جو ہے انیشیل ریسرچ دیٹ از کنڈکٹیڈ ٹو کلیئریفائی دا نیچر آف دا پرابلم. جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ پرابلم کی نیچر کو آپ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. جیسے ہم ویمن رائٹس کی بات کر رہے ہیں تو ویمن رائٹس کے اندر آپ جو ہے وہ نیچر کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ویدر ویمن رائٹس آر پرووائڈیڈ ان ساؤتھ پنجاب اور ناٹ، ویدر دا کنڈیشن آف ویمن رائٹس ان ساؤتھ پنجاب از گڈ اور بیڈ، کیا ہے اس کو کریکٹرائز کرنے کی آپ سب سے پہلے کوشش کریں گے. When a researcher has a limited amount of experience with or knowledge about a research issue, exploratory research is useful, and it is the prime step that helps ensure that more rigorous, more detailed future study can be started on that particular topic. The findings discovered through exploratory research would be related to the researcher who is emphasizing about the learning process and is more focused about learning something new or finding something new about that particular study or particular research topic. ٹھیک ہے، جیسے میں نے ڈسکس کیا کہ آپ کے ہاں ساؤتھ پنجاب پہ کوئی کام نہیں ہے، آپ نے انٹرسٹ لینا شروع کر دیا، اس کے بارے میں کویشچنز بنائے، اس سے ریلیٹڈ آپ نے جو ہے وہ ایک ریسرچ کرنا سٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے جو آپ کو جو بھی چیزیں آپ ڈسکور کریں، جو بھی ڈیٹا آپ کے پاس کلیکٹ ہو رہا ہے، اس میں آپ کا جو پرپس ہے ریسرچ کرنے کا وہ صرف یہ کہ یو آر ٹرائنگ ٹو learn something new out of the topic, you're trying to learn or collect something new, you're trying to work on that particular topic because there's already almost no data that is available on that particular topic. So you're trying to explore کہ کس طرح سے آپ اس کے بارے میں ڈیٹا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے جو ہے مین جو گولز ہیں ایکسپلوریٹری ریسرچ کے، وہ یہ 5 گولز ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایکسپلوریٹری ریسرچ کے اندر، اچھا ایک بیفور وی گو ٹو دا گولز آف ایکسپلوریٹری ریسرچ آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس کہ جو ایکسپلوریٹری ریسرچ ہے اس کے اندر ڈیفینیٹ آنسرز جو ہیں وہ بہت ریئر ہوتے ہیں. مطلب اٹ از ویری ریئر کہ آپ جو ہے وہ ڈیفینیٹ آنسرز نکالیں گے اس ریسرچ کے اندر سے. اب مشکل سے اس کے اندر سے کوئی ڈیفینیٹ یا ٹو دا پوائنٹ ریزلٹس نکلتے ہیں. یہ جو ایکسپلوریٹری ریسرچ ہے یہ زیادہ تر واٹ کے کویشچن کے اوپر ہوتی ہے. مطلب واٹ از دا کنڈیشن آف ویمن رائٹس اور واٹ از دا سوشل ایکٹیویٹی ریئلی اباؤٹ ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو کنڈکٹ because there are few guidelines to follow. Specifically there could be a number of goals of exploratory research. ٹھیک ہے، آپ کچھ چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں سے دے آر پرٹیکولر گولس جس کے بارے میں آپ جو ہے ایکسپلوریٹری ریسرچ کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ گولس کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اے یا نمبر 1 یو آر ٹرائنگ ٹو بیکم فیملیئر ود دا بیسک فیکٹس، سیٹنگز اینڈ کنسرنز. ویمن رائٹس وین اٹ کمس ٹو ساؤتھ پنجاب، اس کے بارے میں آپ بیسک فیکٹس نکالنا چاہ رہے ہیں. آپ کے جو کنسرنز ہیں یا آپ کے جو کویشچنز ہیں، کیا سیٹنگ ہے، اس کو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. فیکچول ڈیٹا کہ کیا ایکچوئل اسٹیٹسٹکس ہیں، ویمن رائٹس پرووائڈ کیے جا رہے ہیں نہیں کیے جا رہے، وائلنس اگینسٹ ویمن ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا. مطلب یہ واٹ کا کویشچن ہے. ٹھیک ہے،
دوسرا جو گول ہے وہ یہ ہو سکتا ہے ٹو ڈیولپ ویل گراؤنڈیڈ پکچر آف دا سچویشن. آپ ایک پکچر نکالنا چاہ رہے ہیں اس سچویشن کی یا اس پرٹیکولر ایریا کی کہ یہاں پہ ایکچولی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کیا ریالٹی ہے, کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں. تیسرا جو گول ہو سکتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں تھیری, آپ نئے آئیڈیاز نکالنا چاہ رہے ہیں, آپ ایک نیا ہائپوتھیسس بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا ابھی تھیری, آئیڈیا, ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے یہ ہم آنے والے لیکچرز کے اندر ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈٹرمن دا فیزیبلٹی آف کنڈکٹنگ دا اسٹڈی, کہ اس پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر اگر آپ ریسرچ کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, کوئی نئی چیز لٹریچر کے اندر ایڈ کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی. اچھا پانچویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یو آر ٹرائنگ ٹو فارمولیٹ کوشچنز اینڈ ریفائن ایشوز فار مور سسٹمیٹک انکوائری. آپ جو ہیں وہ ایسے کوشچنز نکالنا چاہ رہے ہیں, ایسے کوشچنز اس طرح کے نکالنا چاہ رہے ہیں جس سے آپ کو سسٹمیٹکلی آپ انکوائر کر سکیں یا سسٹمیٹکلی تفتیش کر سکیں کسی ایک پرٹیکولر ٹاپک کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور لاسٹلی یو آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ ٹیکنیکس اینڈ اے سینس آف ڈائریکشن فار فیوچر ریسرچ. آپ وہ میتھڈز ہیں, وہ ٹیکنیکس نکالنا چاہ رہے ہیں جس سے کسی پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر ریسرچ کنڈکٹ کی جا سکے. اچھا جی, جو ایکسپلوریٹری ریسرچ ہے اس کے لیے ریسرچر جو ہے وہ ڈفرینٹ سورسز استعمال کرتا ہے فار گیدرنگ انفارمیشن اور فار ڈیٹا کلیکشن. ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو چیز جس کی بیس کے اوپر آپ اپنی اسٹڈی کنڈکٹ کر رہے ہیں, جس کی بیس کے اوپر جو انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے, اس کو جو ڈیٹا ہے اس کی جس کی بیس کے اوپر آپ اپنی اسٹڈی کنڈکٹ کریں اس کے بھی ڈفرینٹ سورسز ہو سکتے ہیں. ڈفرینٹ جگہوں سے آپ ڈفرینٹ طریقوں سے, ڈفرینٹ میتھڈ سے, ڈفرینٹ ٹیکنیک سے آپ اپنا جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو سب سے پہلی ٹیکنیک ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی یا جو پہلی سورس ہے وہ ہے ایکسپیرینس سرویز. جو ایکسپیرینس سرویز ہوتے ہیں اس کے اندر ریسرچر جو ہے ہی اور شی از ٹرائنگ ٹو کانٹیکٹ انڈیویژولز who are knowledgeable about a particular research problem. مطلب کہ آپ جو ہے وہ ایسے انڈیویجول سے ملنا چاہ رہے ہیں جن کا آلریڈی کوئی ایکسپیرینس ہو چکا ہے. فار ایگزامپل اگر وائلنس اگینسٹ ویمن کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں یا وومن رائٹس کے اوپر آپ بات کریں تو یو ول ٹرائی ٹو کانٹیکٹ ویمن جن کے خلاف کوئی وائلنس ہوتا رہا ہے, جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان لوگوں کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان سے ان کی جو اسٹوری ہے یا ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس کو آپ ریکارڈ کرتے ہیں, اس کو آپ اپنے پاس کلیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کی انانیمٹی کی بیس کے اوپر. مطلب آپ ان کا نام مینشن نہیں کرتے بٹ یو ریکارڈ دیئر ایکسپیرینسز اور اس ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر آپ ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ نے آلریڈی اسٹریم لائن کیے ہوئے ہیں. یہ جو ہے یہ ایک طرح کا انفارمل سا سروے ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ جو ہے فار ایگزامپل ساؤتھ پنجاب کے اندر آپ 6 عورتیں ملتان سے آپ نے انٹرویو کی ہیں, 6 آپ نے ڈی جی خان سے انٹرویو کیے ہیں, 6 آپ نے جو ہے خانے وال سے انٹرویو کر لیے. تو ایک ڈیٹا سا بن جائے گا آپ کے پاس جس کے اندر ڈفرینٹ خواتین کے ایکسپیرینسز ہوں گے اور انفارمل اس کی بیس کے اوپر آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ وائلنس اگینسٹ ویمن جو ہے آیا وہ ملتان میں زیادہ ہے, ڈی جی خان میں زیادہ ہے, خانے وال میں زیادہ ہے. ہو سکتا ہے جو آپ کے ڈی جی خان کے فگرز ہوں وہاں پہ اگر آپ نے 6 خواتین کو انٹرویو کیا ہے, ان کے ایکسپیرینسز لیے ہیں تو ان میں سے 6 کی 6 کہیں کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ وائلنس ہوا ہے, ہمارے پاس بہت زیادہ مار کٹائی ہوتی رہی ہمارے ساتھ ہی, ہمارے بیسک رائٹس نہیں دیے جاتے رہے. ہو سکتا ہے ملتان کا جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے اگر آپ 6 خواتین کو انٹرویو کر رہے ہیں تو ان میں سے 3 کہیں جی کہ ہمارا تو جو ہے وائلنس کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے, ہمارے تو ویمن رائٹس بالکل اسٹرانگ ہیں, ہمیں ہمارے بیسک جو خواتین کے حقوق ہے وہ دیے جاتے ہیں. اور 3 ان میں سے کہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ بہت زیادہ وائلنٹ قسم کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں. اسی طرح سے خانے وال کے اندر تو یہ آپ کے پاس ایک سروس آ جائے گا انفارمل جس کی بیس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی جی خان کے اندر ایگزامپل دے رہی ہوں میں کہ ڈی جی خان کے اندر جو ہے وہ وائلنس از کمپیریٹیولی مور دین دا وائلنس اگینسٹ وومن دیٹ ایگزسٹ ان ملتان اور ان خانے وال. اچھا دوسری جو ڈیٹا کلیکشن کی ٹیکنیک ہے اس کے اندر وہ ہے سیکنڈری ڈیٹا انالیسس. سیکنڈری ڈیٹا انالیسس مینلی کیا ہوتا ہے, یہ بیسیکلی اٹس اے ویری اکنامیکل اینڈ کوئک سورس آف بیک گراؤنڈ انفارمیشن کہ آپ ہسٹوریکل انفارمیشن کسی ایک پرٹیکولر ٹاپک کی نکالنا چاہ رہے ہیں. It is preliminary view of data collected for
another purpose to clarify issues in the early stages of a research effort. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے وہ آپ پرائمری جو ریویو ہے ڈیٹا کا دوسرے پرپسز کے لیے جو کسی نے کیا ہوا ہے وائلنس اگینسٹ وومن کے اوپر, کانسیپٹ آف وائلنس اگینسٹ وومن کے اوپر, وائلنس اگینسٹ وومن ان پاکستان, اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنا جو ڈیٹا آپ کے پاس آلریڈی کلیکٹڈ ہے اس کے اوپر آپ اپنی ریسرچ جو ہے وہ کنڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو دوبارہ سے ری اینالائز یا دوبارہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں تاکہ کوئی نئی چیز نکل سکے. اچھا, تیسری جو ٹیکنیک ہے وہ ہے جی کیس اسٹڈی. کیس اسٹڈی کے اندر دا پرپز آف کیس اسٹڈی از ٹو obtain انفارمیشن فرام ون اور few situations that are similar to the researcher's problem situation. A researcher interested in doing a nationwide survey among union workers may first look at a few local unions to identify the nature of any problem or topics that could be investigated. اچھا جی, کیس اسٹڈی کے اندر یہ ہے کہ آپ کسی ایک پرٹیکولر سچویشن کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں جو ریسرچر کا جو پرابلم سچویشن ہے یا جس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں, جس پہ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں, اسے میچ کرتا ہو. اس کیس کے اندر جو ہے ایگزامپل یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ آپ نیشن وائڈ کوئی سروے کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے اندر یونین یا لیبر ورکرز کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ پہلے آپ کچھ لوکل یونین ورکرز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور پھر اس کے بعد نیچر آف پرابلمز اور ایشوز دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو یور ٹاپک اس کے اوپر آپ کام کریں گے. ویمن رائٹس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو سروے جب آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں یا کیس اسٹڈی آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں تو اس میں پہلے آپ ایک ہولسٹک پکچر لیں گے نیشنل لیول کے اوپر, اس کے بعد آپ کیس ٹو کیس, فار ایگزامپل ویمن وائلنس اگینسٹ ویمن ان پنجاب, دین وائلنس اگینسٹ ویمن ان سندھ, دین وائلنس اگینسٹ. ایک کیس اسٹڈی کا مطلب ہے کہ پورے ٹاپک کو آپ کور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہے جی پائلٹ اسٹڈیز. پائلٹ اسٹڈیز جو ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی ایک پرٹیکولر آسپیکٹ آف ریسرچ کو کنڈکٹ کریں کسی اسمال اسکیل کے اوپر. فار دس پرپز فوکس گروپ ڈسکشنز کوڈ بی کیریڈ آؤٹ. پائلٹ فوکس گروپ مطلب کہ آپ کسی ایک جگہ پہ کوئی ایک گروپ بناتے ہیں, آپ ملتان کی 10-15 خواتین کو اکٹھا کرتے ہیں, ان کے ساتھ آپ فوکس گروپ ڈسکشن کرتے ہیں, آپ کے اوپن اینڈیڈ کویشچنز ہوتے ہیں وہ آپ ان سے پوچھتے ہیں, وہ اس کا جواب دیتے ہیں, اور یہ ایک پائلٹ اسٹڈی یا بیسک اسٹڈی سے آپ کنڈکٹ کر کے اور اپنے جو ڈیٹا ہے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں اور ان گولز کو فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے لیے آپ ریسرچ کریں. دس از اٹ فار ٹوڈے. آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دا 2 other types or the purposes of research in the next lecture, and then we are gradually going to move towards the other dimensions of research جن کی بیس کے اوپر آپ کلاسیفائی کریں.